اللهم رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم وأهلها مصلحون، صدق اللہ خالقنا العظیم۔ یہاں سورہ ہود آیت نمبر 117 سے ہمارا درس شروع ہو رہا ہے کہ رب فرماتا ہے، اور اے محبوب تیرا رب وہ کسی بستی والے کو، یہ وما کان ربک کا نہیں ہے تیرا رب، لیہلکا کہ ہلاک کر دے القرا بستیوں کو، یعنی بستیوں والوں کو ہلاک کر دے، یہ اللہ کی شان نہیں، بے ظلم ناجائز طریقے سے، ظلم اور ستم سے، جیسے امریکہ بستیوں پر فلسطین میں بستیوں کو ظلماً اور بچوں کو اور عورتوں کو شہید کرتے ہیں، انسان ویسے ظلم کرتے ہیں انسان۔ اللہ اپنے نبی کو فرماتا ہے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے ان لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا، ٹھیک ہے، وہ اہلُہا مصلحون، اور اس حال میں کہ ان کے رہنے والے جو ہو وہ اصلاح کرنے والے ہو، اے محبوب تیرے رب ایسے نہیں کرتا، کیونکہ ظلم تو وہ کرتا ہے جن کے اندر کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہوں۔ ہم اپنے انتقام لینے کے غصے میں اتنا آتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب لوگوں میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے انہیں بڑی طاقت دی ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کافر سے حالت جہاد میں لڑ رہے تھے، تو جب اس کافر کو گرایا نا اور اس کا سر تن سے جدا کر رہا تھا، تو اس نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے چہرے انور پر تھوکا، اس نے فوراً چھوڑ دیا۔ اس نے بولا مجھے چھوڑا کیوں؟ اس نے بولا تو نے جب تھوکا نا میرے دل میں تیرے خلاف غصہ آیا، تو ہم اپنا غصہ کسی انسان پر نہیں لگاتے، ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور اس کو اتنا اللہ کریم کے لیے جو ایک عمل کرتا ہے اللہ قبول کیسے فرماتا ہے۔ آپ سنتے ہوگے کہ تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آتا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، اللہ اس کے چہروں کی عزت دی، کتنا بڑا کروڑ حال لوگوں کے زبانوں پر یہ جاری کر دیا کہ اللہ کے رضا کے لیے کسی انسان کو چھوڑ دیا تھا، بولے اپنے ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے۔ تو اللہ کے بندوں میں یہ مادہ بڑا کم ہوتا ہے۔ ہم جہاں بھی پڑھتے ہیں نا تو صبر کا بہت بڑا مقام ہے، صبر کرنے والوں کو اللہ بہت اجر عطا کرتا ہے۔ ہم اکثر افراط اور تفریط جب کرتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارا اپنے آپ پر کنٹرول نہ کرنا۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ مشکل ڈرائیونگ کس کی ہے، تو کوئی کہتا ہے ٹریکٹر کی، وہ کھیتوں میں چلانا پڑتا ہے، کوئی کہتے ہیں گدا گاڑی کی، اس کی بریکیں صحیح نہیں ہوتی، لیکن حالانکہ ان بچوں کو پتہ ہوگا، پتہ ہے نا بیٹے، جہاز کی نا ڈرائیونگ کہ وہ گرتا ہے تو سب مر جاتے ہیں، ہاں ریل گاڑی کی، سائیکل کی، میرے خیال میں یہ تو سب پر جی کہتے سب صحیح ہے۔ ہاں سب سے مشکل ڈرائیونگ جو ہے نا وہ اپنی ہے، کہ آنکھیں اب ہم نے کیسے اپنے آپ کو بگاڑ کے رکھا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں فلم کا ہیرو لگو، یہ تو تمہارے نفس نے تمہیں یہ بندر بنایا ہے، ہاں کہ یہ تمہاری اتنی شکل بگاڑی، تو اس میں شیشے میں دیکھ میں سلمان خان لگ رہا ہوں، وہ نام کیا ہے ذرا بتاؤ فلم ہیرو، مجھے تو ایک نام ہی نہیں آتے، پتہ نہیں، لوگ اکثر میں بولے گا سلمان خان ہے، یہ فلاں خان ہے، یہ فلاں ہے، اور یہ پاکستان کی بھی بدری منیر ہے، اور ایک سریکیوں کا تھا، وہ رانجھا تھا، پتہ نہیں کیا تھا، تم لوگوں کا نام ہی نہیں آتے یار، یا تو شرم کے مارے میں کہ استاد بولے کہ تم بھی فلمیں دیکھتے ہو تو چلو نہیں آئے تب بھی چھوڑ دو۔ تو وہ اتنا نہیں دیکھتا کہ مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کس نے کیا، تمہارے نفس امارہ نے، کہ تمہارے چہرے میں تم نے یہ بھی دیکھا کہ رسول اللہ کی سنت میرے چہرے پر کیسے لگتی ہے۔ ہاں اللہ نصیب کرے کسی دن جب کھڑے ہو نا شیشے کے سامنے تو یہ دیکھو یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، اس وقت آپ جیت جاؤ گے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، تو یہ جب کہتے ہیں نا تم خوبصورت لگو گے، داڑھی ہٹا دے، خوبصورت لگو گے، بال یوں کر دے، اور خوبصورت لگو گے عورتوں کی طرح وہ بنا لو، یہاں نماز میں آتا ہے میرا دماغ کھو جاتا ہے، کان میں بالی ڈال دو، ہاں ہاتھ میں کڑے ڈال دو، یہاں پہ وہ ڈال دو، فری میں جہنم کے سامان ڈال دو، ہاں تو کبھی اس کو بھی کہنا اچھا تو ہی وہ ہے، کبھی ایسے کہا
کہ اپنے نفس کو مخاطب کر کے، شیشہ تو بڑا پیار ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولے تمہیں بتا دوں اب، ہاں تو میں ابھی کھڑا کرتا ہوں تمہارے سے 20 رکعت نفل اور پڑھواتا ہوں، دیکھ لینا، تو کہتے مجھے پارک میں لے جانا، تو بڑا شوق ہے، ہاں عید کے رات بڑے بڑے بازاروں میں لے جا، مدیہ میں بڑے عورتیں آئی بھی، جا ادھر لے جا، بولے ابھی تمہیں لے جاتا ہوں، صحیح کرتا ہوں، تیرے کو مسجد لے جاتا ہوں اور پوری رات تمہیں وہاں علماء کا طلباء کے ساتھ جو ہے نا قرآن سننے پر وہ کرتا ہوں، تو کیا سمجھتا ہے؟ اب یہ جب صحیح ہوگا نا پھر یہ خود آپ بولے گا تو جیت گیا، میں ہار گیا، ہاں ورنہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ اللہ نفس کے دشمنوں پر ہمیں قوت عطا فرمائے، بڑے دو دشمن تو یہ اصلاح کرنے والے ہوں، اللہ انہیں ہلاک نہیں کرتا۔ بعض اوقات انسان نام اصلاح کا لیتا اور کرتا فساد ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، سورۃ نمبر 2 ہے اور یہ آیت نمبر یہ بتایا گیا کہ 9 ہے یا 10 ہے، یہ بڑا پکا حافظ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، محبوب کتنا پیارا کلام ہے اللہ کا، اس وقت ہماری نبی کی شان کیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، ہاں 10 نمبر آیت ہے، یار تو کیا تلاش کر رہے ہیں، ابھی دیکھیں اے محبوب اگر تیرا رب چاہتا لجعل الناس امت، حضور کو تسلی اللہ دے رہے کہ حضور کہتے ہیں سب لوگ نیک ہو جائے نا، حضور کی یہ تمنا تھی بس اللہ کے جہنم سے بچ جائے، تو اللہ فرماتا ہے یہ فکر نہ کر، یہ میری حکمت ہے اس میں، اگر تیرا رب، حضور سب کچھ اللہ کے لیے کرتا، سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ تسلی کس انداز سے دے رہا ہے، تیرا رب اتنا طاقتور ہے اگر چاہتا تو سب کو مسلمان بنا لیتا، اب چھوڑ دے، اب تو جو کافر بننے بولے اس میں میری رب کی کوئی حکمت ہوگی، ورنہ تیرے رب کی قوت ہے، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتا۔ تو انسان کو یہ نہیں کہ یہ تلوار کے خلاف ہے، تلوار اپنی جگہ چلے گی، جہاد اپنی جگہ، لیکن اب یہ تو تلوار اس لیے نہیں چلائی جاتی کہ کسی کو کلمہ پڑھا ہے، تو پھر دکانداری کے لیے چلائی جاتی ہے، کس لیے چلائی جاتی ہے دشمن کے خلاف تلوار، کہ کلمہ پڑھا ہے نا۔ حضور نے کہا فرمایا میں لوگوں سے لڑوں یہاں تک کہ وہ کہہ دے لا الہ، اب میں کہتے نہیں، اس لیے نہیں چلائی جاتی، اس لیے کہ ان کے شر کو دفع کرے، باقی کیوں کہ کلمے پڑھنے سے کوئی مسلمان تھوڑی ہوگا تو کس سے ہوگا اگر اس سے نہیں ہوگا؟ میر تو کچھ پڑھ رہا ہے، تو کلمہ تو تب کارآمد ہوگا کہ دل میں تصدیق تو آ جائے، ورنہ منافقین نے تو کلمہ پڑھا تھا، تو تصدیق یہ اصل رکن جو ہے وہ تصدیق ہے، یہ تو شرط ہے بس، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہ زبردست، اقرار کسی مجبوری کی وجہ سے دور بھی ہو گیا تب بھی آپ مسلمان رہو گے۔ اور سورت نمبر اس میں کیا نام ہے، سورت نمبر حفظ سے بیٹھا ہوا ہے، یہ بولے گا سورت نمبر 16 آیت نمبر 106 وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ، صحیح حوالہ دیا، یہ دیکھ، یہ شکر ہے تصدیق کرنے والا بیٹھا ہے کہ ہاں۔ آگے چلتے ہیں، ایک ہی امت بنا دیتا اللہ، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، یہ لوگ ہمیشہ اختلاف، یہ تو چلتا رہے گا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچے اڑانے کے لیے۔ اب کون اختلاف کس لیے کر رہا ہے؟ کوئی ڈالر کمانے کے لیے کر رہا ہے، کوئی نام پیدا کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے بابا تو شے کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں تھا میں نے بتا دیا تو بڑا آ گیا۔ تو کتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں، ہم ان کے پاؤں کے خاک جو پاؤں سے ٹچ ہوتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، ہاں نام بھی لیتے ہیں بڑے ادب سے لیتے ہیں، اور تو کہتے بابا تو شے کچھ نہیں ہے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرے رب کا رحم ہو جائے، وہ اللہ کی بندگی اور پھر اصلاح پر، وہ پھر نجات کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ یا اللہ ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحمنا یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین ہوتے یا ارحم الراحمین ہوتے؟
یا آئے گی تو یا ارحم الراحمین، یا نہیں ہوگی تو ہوا ارحم الراحمین۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور ان کو اسی لیے پیدا فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی، لَأَمْلَأَنَّ، کہ میں ضرور بھروں گا، جہنم، جہنم کو، من الجنت، جناتوں سے، والناس اجمعین، اور انسانوں سب سے، جہنم جنات و انسانوں سب سے، ان سب سے جہنم کو بھروں گا۔ اللہم اجرنا من النار یا رب، بار بار پڑھتے رہو، آخری اشرا ہے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہ بھی نیاز ہے جہنم کی آگ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم آپ کو رسولوں کی تمام خبریں بیان فرما رہے ہیں، سنا رہے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جن سے ہم آپ کے دل کو تسکین دیتے ہیں، قوت دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوتا تھا کہ یوں کیوں کر رہے، یوں کیوں کر رہے، تو اللہ نے فرمایا یہ جو واقعات سورہ ہود میں ہم نے سنے کہ یہ صرف یہ روش ان کا نہیں ہے، اہل مکہ کا یا ان منافقین کا، یہ ہمیشہ ایسے رہا۔ ما یزالون ولا یزالون مختلفین، ایسے ہوں گے، ایسے چلتے آ رہیں گے، یہ تو ہوتے رہیں گے، یہ تو طرز انسانیت ہے کہ ان میں مفسدین بھی ہوں گے اور اس میں مصلحین بھی۔ آپ یہ ہمیشہ دعا کریں، اللہم اجعلنا من المصلحین ولا تجعلنا من المفسدین، اللہم اجعلنا من الفائزین ولا تجعلنا من الخاسرین۔ جس سے تیرے دل کو تقویت ہوگی کہ یہ قانون ہے، یہ ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھ، انسان تنہائی میں کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے نا، وہ گھبرا جاتا ہے، اور اگر ان کے ساتھ بہت سارے لوگ ان مشکلات میں وہ تھوڑا کہتے یار اکیلے میں نہیں ہوں۔ ہاں، وہ یہ آواز زپ غم کے نعم، یہ پشتوں کا ایک شعر ہے، دا جانان غم را سرا سم و سوزیدو۔ وہ کیسے محبوب کہتا ہے، محبوب کو عجیب سا شعر بنایا ہے، بولے میں تنہا مصیبتوں میں نہیں ہوں، میرے محبوب کا وہ جو غم ہے نا وہ بھی میرے ساتھ جل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسے شعر بنایا۔ غم را راز پمام بارشد جانان غم دا عمرون دے زید یما، کہتے اے غم، اے فکر، آ جاؤ میرے اوپر، ہاں آ جاؤ، آ جاؤ، تمہاری زندگی کی جگہ تو میں ہی تو ہوں، میرے محبوب کے غموں آ جاؤ، میں ہی تمہارا ٹھکانہ ہوں۔ اور پھر کہتے غم دے لتانا وفادار دے تک کلا کلا غم دے تلما سروی، کہتے تیرا غم، تیری فکر یہ تم سے زیادہ وفادار ہے، آپ میرے پاس کبھی کبھی آتے، تیرا غم ہر وقت میرے ساتھ ہوتا ہے۔ خوش ہو گیا وہ بچہ کہ استاد جی کو تو بڑے شعر آتے ہیں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ، اور ان واقعات قصوں میں آپ کے پاس حق آ گیا، وَمَوْعِظَةٌ، اور نصیحت، وَذِكْرَى، موعظت اور نصیحت اور عبرت للمؤمنین، اور مسلمانوں کے لیے۔ ان واقعات میں اے میرے محبوب، اے رحمت عالم، آپ کے دل کو ثبات ملتا ہے، تسکین، اور آپ کی امت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے کہ دیکھ اللہ کے پیاروں کی نافرمانی اور انہیں کہہ دینا کہ بابا تو شے کچھ نہیں ہے، تو کیسے برباد ہوئے وہ لوگ؟ کون؟ جنہوں نے اللہ والوں کو اپنے جیسے سمجھا، بولے یہ تو شے کچھ نہیں ہے، ہم بڑے وڈیرے ہیں، ہم بڑے فن خان ہیں، تو برباد وہ ہو گئے جنہوں نے اللہ والوں کا مذاق اڑایا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ۔ یہ انتہائی ناراضگی کا اظہار ہے۔ اب میں ان بچوں کو کہتا ہوں آ جاؤ سنو، یہ آخر کار میں پریشان ہوا، تو میں بتاؤں جو من میں آتا ہے وہ کرو، تو یہ ناراضگی اور غضب کا اظہار ہوتا ہے۔
کہ جاؤ ٹینکی پر بیٹھ کے کسی کہانی کرتے رہو جو من میں آتا ہے, جاؤ موبائلوں میں گھس جاؤ. تو یہ نہیں ہے کہ استاد جی بڑا خوش ہوا تمہیں انعام دے رہا ہے, یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے. یہاں اللہ ناراض ہوتا ہے, بولا پھر ان کو کہہ دو تم صحیح نہیں تو جاؤ اب. ہاں ہم تو تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے آئے تھے کہ یہ جہنم کا راستہ ہے بت پرستی, جب تم نہیں آتے تو پھر جاؤ. انا عاملون, اور ہم بھی عمل کرنے والے ہیں, پھر بدلہ ہر ایک کے کردار کا ملے گا. وانتظروا, انتظار کرو, انا منتظرون, ہم بھی منتظر ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ رزلٹ آنے والا ہے. ایک نہ ایک دن تو رزلٹ تو لازمی آتا ہے نا, یا نہیں آتا؟ پڑھنے والوں ایک نہ ایک دن رزلٹ ضرور آتا ہے. کوئی مسکرا رہا ہوتا ہے, اور قیامت کے دن کا رزلٹ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ آج دیکھو میرا رزلٹ دیکھو, فیملی خاندان کی طرف بھاگ کے جا رہے, خوش ہو رہے, اور کوئی کہتا ہے یا اللہ موت دے دے, موت دے دے. بولے موت تو تمہارے سامنے ذبح ہو گئی, اب خودکشی بھی نہیں کر سکتے, اب کیا کرو گے؟ ایسا رزلٹ ہے کہ اب تیری حالت بری کر دے گا. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آسمانوں زمینوں کے سب غیب اللہ کے ساتھ مختص ہیں. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ, اور اسی کی طرف ہر کام لوٹایا جاتا ہے. فَاعْبُدُوهُ, پس آپ اسی کی عبادت کیجئے. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور اسی پر بھروسہ کیجئے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ, اور نہیں ہے تیرا رب بے خبر, غافل, عما تعملون, اسے جو تم کرتے ہو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عما تعملون, اللہ سب کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ جو فرشتے بھیجے ہیں یا لوح محفوظ میں سب کچھ ہے, اس لیے نہیں کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے, اللہ تو سب کچھ. اللہ تعالیٰ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارا رزلٹ آؤٹ کر دیا جب تمہارا وجود بھی نہیں تھا. تمہارا وجود بھی نہیں تھا. وہ کون سا اچھا یہ والی صورت تھی, یہ والا. یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا, حل آتا علی الانسان ہین من الدار لم یکن شیء مذکورا, تمہارا تو ذکر بھی نہیں تھا, رزلٹ تھا. اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے, روز ازل سے تمہارا رزلٹ آؤٹ ہوا. تمہارا کردار اس وقت سے پتہ تم کیا کرو گے اپنے اختیارات سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والے اور خیرخواہی کرنے والے اور اپنے ماتحتوں سے, اپنے جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان کی غلطیوں سے درگزر کرنے والے بنائے. اور اس دن کی فکر میں کہ اس میں A1 گریڈ کیسے حاصل ہوگا. جتنے برے لوگوں کے ساتھ صبر و تحمل کے ساتھ رہو گے, استقامت اپناؤ گے, آپ کا رزلٹ A1 گریڈ ہوگا. اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کو A1 گریڈ نہیں مل سکتا. A1 گریڈ کیوں؟ کہ وہ تو مکافات عمل ہے بھائی. اس نے تمہیں چائے پلائی ہے, تو نہیں پلائی, تو فائدہ کیا ہے؟ کوئی ثواب ہی نہیں ہے. اس نے 5000 کا لفافہ دیا, تو نہیں بھی دیا. کمال تو یہ ہے اللہ اکبر کہ اس نے کچھ نہ دیا, تو نے 10,000 کا لفافہ پکڑا دیا. ہاں اس نے تم سے تعلقات چھوڑے. میرے نبی کا فرمان ہے, جب یہ آیت نازل ہوئی نا, خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, سورۃ نمبر 7 آیت نمبر 199, تو جبریل سے حضور نے پوچھا کیا مجرا ہے؟ تو جبریل بولا اللہ فرماتا ہے جو آپ کو نہ دے آپ اس کو دے, جو آپ کو آپ کے ذات کے مطابق وہ کرے آپ ان کو درگزر کرے, جو آپ سے تعلقات چھوڑے تو آپ ان سے توڑے. پھر حضور نے صحابہ کو یہ تربیت دی, اس لیے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر کہ اس قرآن کو پڑھنے والے عمل کرنے والے تھے. ہم صرف قرآن خوانی اور تراویح میں سننے والے اور دم درود کے لیے باقی کریں گے تو وہ جو ہماری عورتیں چاہے, ہمارا معاشرہ چاہے, یہ ولیمہ ایسے کیوں کیا کر رہے ہو بھائی, یہ کام ایسے کیوں کر رہے ہو بھائی, یہ کیا رسول اللہ کی سنت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس پیارے مہینے اور اس پیارے عشرے کے صدقے جس میں نجات ہے. آج بیٹا بتا رہا بولا ابو یہ دیکھ 40 لاکھ افراد حرم میں موجود تھے. میں تو یار 40 لاکھ, اور مدینہ طیبہ کتنے وہ ہوتے معتکفین؟
4,000 معتکفین. میں نے بولا یا اللہ ان کے صدقے، ان کے دعاؤں کے صدقے یا اللہ امت کو یا اللہ یا اللہ متحد فرما دے. اللہ اتنا اتحاد، اتنی قوت ہمیں دے دے کہ تیرے گھروں کی حفاظت تو کر سکیں. کم از کم آج بیت المقدس کے میں وہ دیکھتا ہوں کہ بلڈنگیں کیسے گر رہی ہیں، بچے کیسے خون آلودہ ہیں، وہ کیا آلودہ ہیں، کیسے فریاد ہے ان کے، دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے. میں کہتا ہوں پر ہوتے وہ پشتوں کا شعر ہے گدا مرغے و زما پہ، لیکن وہ شعر تو ویسے ان کا بیکار ہے. دقپل جا انان بچا پیر اگر وہ کہتا اگر پرندے کا پر میرے ہوتے نا اپنے محبوب کے ارد گرد اڑتا رہتا، جدھر وہ جا رہے میں ایسے اڑتا رہتا. تو میں کہتا یہ پرندے کے پر ہمارے ہوتے آج ہم بیت المقدس میں ہوتے. پھر کیونکہ ہمارا پھر یہاں جینا منع تھا، کیونکہ مسلمانوں کی میرے نبی نے فرمایا کہ یہ آدم ذات جو ہے نا پورے ایک جسم کے مانند ہے. آدم ذات پمانا واڑا یو صورت سو اسوک چبل ازاروی ہغا ازارش. یہ ایک انسانیت کے جیسے جو دوسروں کو ستاتے وہ خود ستائے جاتے ہیں. تو ہمیں جن کے اوپر تکلیف ہے وہ مشرق میں ہم مغرب میں ہوں، لیکن کوشش کریں گے کہ ان کے فریاد تک پہنچے. محمد بن قاسم 16 سال کی عمر میں یہاں پہ آیا تھا اپنی ایک بہن کی عزت کا بدلہ لینے. اے میرے بچوں، تو ہم گلیوں میں ایسے نہیں کہ شیشے میں دیکھ کر باہر جاتا ہوں کوئی لڑکی تو نظر آ جائے تو سیٹی بتا دوں گا، یہ کر دوں گا. بولا نہیں، اگر کسی کی عزت لوٹی جا رہی ہے تو میں اس بہن کا بدلہ لوں گا. اس لوفر لفنگوں سے اگر کوئی ڈاکہ کر رہا ہے تو اس کے ہاتھوں کو روکوں گا. اچھی اچھی شیر کی طرح سوچو، گھر سے نکلو کہ میری بھی بہن ہے، میری بھی عزت تو ہے. میں کسی کی عزت پر اور کوئی سامنے آئے تو قرآن آپ کے سامنے آ جائے. سورت نور سورت نمبر 24 اور آیت نمبر 30 آ جائے 31، ایک صحیح بتائے گا 30 آ جائے 31. ارے بھائی 30 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ اور 31 میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. تو بولا اس پر تو عمل کروں گا نا. قرآن پاک ایسے پڑھو، اب قدم اٹھائے اب قرآن تمہارے ذہن میں ہو. اچھے ارادے کیے ہوں تب بھی قرآن سامنے ہے. اپنے ارادے کیے ہیں کہ اب رمضان کے بعد تو ہم انشاءاللہ پورا قرآن انشاءاللہ 1 سال لگے 2 سال لگے پڑھیں گے. تو اللہ نے وعدہ کیا سورت نمبر 29 میں حافظ صاحب آیت بتا دے گا. سورت نام عنکبوت ہے، پار نمبر 21 ہے، آیت نمبر 69 ہے. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اس پیارا شعر یاد آ گیا. کشتۂ دا امیدوں میں روانے پدریاب کی دی، ارے رسی بمنزل تا مارسانی ولی لاری دی. تو کہتے یہ امیدوں کی کشتی، اللہ نے وعدہ کیا نا منزل تک تو میں پہنچاؤں گا. ارے آپ نیت کر کے روانہ تو ہو. تو بولا ہم نے نیت کر لی. کیا؟ برے معاشرے کو امن سے بدلنا. بچو آپ بدل جاؤ. قرآن میں 2 جگہ بدلنے کی بات ہوئی، حافظ صاحب کو بتا دے گا کہ سورہ انفال میں آیت نمبر 53 ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما، اور سورہ رعد کی آیت نمبر 11 بتا دے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. انشاءاللہ ہماری جد و جہد رہے گی. اللہ میرے ان بچوں کو، میرے ان بھائیوں کو یا اللہ امن کا جینا، خوشیوں کا جینا نصیب فرما. یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں، یا اللہ اس بابرکت عشرے کی برکت سے اللہ ہماری مشکلیں دور فرما. ہمارے گھروں میں امن ہو، ہمارے کاروباروں کی جگہوں میں امن ہو، ہمارے معاشرے میں امن ہو، ہمارے مساجدوں میں مسکراہٹ اور امن ہو. یا اللہ ہمیں شر و فساد کے ارادوں سے بھی بچا. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، ہمارے مروبینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.